ہم نے ہمیشہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہیں صرف واقعے کی صورت میں دیکھا، یہ نہیں سمجھا کہ آخر اس میں راز کیا تھا۔ میں انتہائی عجلت میں، انتہائی جلدی میں ایک یا دو راز پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو امام حسین نے مکہ میں کوئی 2 4 6 دن کا قیام نہیں، مسلسل امام حسین ایک طویل مدت مکہ میں رہے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، شعبان کے اوائل میں مکہ پہنچے۔ مکمل شعبان، مکمل رمضان، شوال، ذیقات، اور یہ جو دن گزر گیا ہے آج کے دن تک حسین علیہ السلام مکہ میں رہے۔ جب حسین جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو پھر حج کا انتظار کیوں کیا؟ بسم اللہ سر۔ جب حضرت امام حسین علم امامت کے ساتھ جانتے تھے، انہیں خبر بھی تھی کہ یہ حج ادا نہیں ہوگا، پھر اس حج کا انتظار کیوں کیا؟ میں ان شخصیات کے، ان ہستیوں کے ساتھ تمثیل بھی گناہ ہے، مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر میں مجلس کے لیے آ رہا ہوں اور مجھے اسی بارگاہ میں پہنچنا اور مجھے رستے میں پتہ چلے کہ مجلس تمام ہو چکی ہے تو میں جہاں ہوں وہیں رک جاؤں گا، میں یہ سفر نہیں کروں گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے آ رہا تھا جب وہ مقصد ہی نہیں رہا تو پھر سفر کیوں کرنا؟ جب حسین جانتے تھے کہ حج پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ لفظ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ عقیدے کے لحاظ سے پوچھیں تو مجھے لفظ بدل کے کہنا چاہیے، جب حسین جانتے تھے کہ حج ہونا ہی نہیں ہے، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو مولا حسین سے یہ نہیں کہ میں نے حج ادا نہیں کرنا، اس سال حج ہونا ہی نہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کیا۔ دوسری چیز، ایک غلط العام چیز پائی جاتی ہے اور اکثر شیعہ ممبر سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑے۔ اس لفظ کو تبدیل کرنا، احرام توڑنا ایک کبھی ترین عمل ہے۔ حسین نے احرام نہیں توڑے، حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ جس دن میری قوم یہ جملہ پڑھنا شروع کر دے گی اس دن اختیار امام کا پتہ چل جائے گا، زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ حجت کے پاس اتنا اختیار بھی ہوتا ہے، وہ جب چاہے واجب عبادت کو روک سکتے ہیں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، یہ اختیار ہے حسین، یہ امام وقت کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں مجھے کہیں کہ دلائل برہان دلیلیں دے، رات گزر جائے گی دلیلیں دینے۔ بڑا مشہور واقعہ، بڑا معروف واقعہ ہے، سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب ایک شخص نماز پڑھا تھا اور نبی نے بلایا تھا تو اس شخص نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، فرمایا میری پہلی آواز میں کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی؟ تجھے سکھانے والا کون تھا؟ تجھے نماز بتانے والا کون تھا؟ تجھے اصل نماز بلاتی ہے۔ اب اس نے وہاں پہلی بار یہ حدیث کھل کے سامنے آئی، اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے جو کام بھی تم کر رہے ہو تم پہ حرام ہو جاتا ہے، تمہیں حجت کی صدا پہ لبیک کہنا ہوتی ہے۔ اس سے اگلی دلیل ہے جنگ صفین میں اویس کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مجھے وضو کرا، اس نے وضو کرایا، مصلی عبادت بچھائے نماز کے لیے، ادھر جنگ کا تبل بج گیا۔ اویس نے مصلی لپیٹا اور گھوڑے پہ زین رکھ لی۔ نوکر نے کہا سرکار وضو کر چکے ہیں، مصلی بھی چکا ہے، 2 رکعت نماز ادا تو کرتے جائیں۔ اویس کرنی نے وضو کے برتن کو زمین پہ پھینکا، کہا شرم نہیں آتی؟ نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے، میں علی چھوڑ کے مصلی پہ آ جاؤں؟ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ لہذا حجت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حلال کو حرام جب چاہے کسی بھی چیز کو معطل کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کا انتخاب کیا تاکہ حسین حج کو عمرے میں بدلے، اور آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہے کہ یہ حسین نے کیوں کیا تھا۔ حسین نے یہ کام وارث رسول ہونے کی حیثیت سے کیا تھا۔ تیسری بات، امام حسین جب مکہ میں آئے ہیں تو مکہ حسین علیہ السلام کا آبائی وطن تھا۔
آج کے دن کے راز ہے جی. امام حسین علیہ السلام کا آبائی وطن مکہ ہے، مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اصل وطن سیدوں کا مکہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تعلق مکہ سے تھا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اب امام حسین جب مکہ پہنچے تو اس شہر میں حسین کے دادا کا گھر بھی تھا، نانی کا گھر بھی تھا، حضرت عبداللہ والی حویلی بھی موجود تھی، اور بی بی خدیجہ والا گھر بھی تھا. عزت قرآن کی قسم ہے حسین دادے والے گھر میں نہیں گئے، حسین نے نانی والا دروازہ کھولا. میرے مولا حسین جب آپ کے پاس وہ گھر بھی تھا تو پھر آپ نے اس گھر کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں کہ آواز حسین آئے. اور یہی حکمت یقیناً حسین علیہ السلام کی ہوگی کہ حسین اگر اس گھر میں چلے جاتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ وہ حسین کے دادا کا گھر تھا، دادے کے بعد حسین کے بابا کے پاس آ گیا، بابا کے بعد حسین کے پاس آ گیا. حسین اس گھر میں گیا جو ماں کی جگیر میں سے تھا، جو ماں کے ورثے میں سے تھا. حسین نے دروازہ کھول کے کہا اگر میری ماں فدا کی وارث نہ ہوتی میں اس گھر کا مالک نہ ہوتا. یہ حق کے زہرا پہ ایک دلیل، یہ بی بی کے حق پہ دلیل. امام حسین علیہ السلام آ گئے اور مکہ رک گئے، اور مکہ پہنچ کے مسلسل انتظار کرتے رہے کہ لوگ حج کے لیے آئیں. امام حسین علیہ السلام نے حج کے موقع کا انتظار کیوں کیا؟ یہ وجہ یہ تھی اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے، بات دوسرے دنیا کے کونے تک پہنچتے سالوں بیت جاتے تھے، اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ تھے ان میں دشمن کا اتنا کنٹرول تھا کہ انہوں نے جھوٹی حدیثیں اور غلط راویوں کے مدد سے مذہب آل محمد کو مسخ کر دیا تھا. جو لوگ آل محمد کے قریب رہتے نہیں تھے یہ جھوٹی روایتوں کی وجہ سے انہیں آل محمد سے دور کرتے تھے. اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کی شہادت کوفے میں مسجد میں ہوئی، اور جب قتل کی خبر دنیا تک پھیلی تو مسلمان پوچھ رہے تھے کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ذرائع ابلاغ پہ دشمن کا کنٹرول تھا. حسین چاہتے تھے کوئی ایسا موقع ملے جہاں ساری امت اکٹھی ہو. اور وہاں میں بتاؤں کہ حجت کا اختیار کیا ہے. لوگ حج پڑھنے کے لیے اترنا شروع ہو گئے، لشکر آ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں، قافلے اتر رہے ہیں، لوگ آ کے حدود حرم میں داخل ہو گئے. اب میں بالکل ایک نقشہ بناؤں گا، تصویر آپ کے ذہنوں میں ابھرے گی، میں سلام کروں گا. یوں کعبے کا طواف شروع ہوا، چاروں طرف سے حاجیوں نے کعبے کو گھیرا. اس سے بہتر لفظ میرے پاس نہیں تھا. میں طواف کا لفظ کہتا تو میرا خیال ہے کہ وہاں تشبیہ حرام ہو جاتی. میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجیوں نے کعبے کو گھیر لیا. حسین کو خبر مل گئی کہ حاجی کعبے کے چاروں طرف اکٹھے ہو رہے ہیں. حسین نے نانی والا دروازہ کھولا. حسین کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا. حسین کے پیچھے حسین کا لشکر آ رہا تھا. حسین کی نگاہیں کعبے کی طرف سے، حسین کی زبان سے نکل رہا تھا لبیک اللہم لبیک. پیچھے سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین لبیک. مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. لوگ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. حسین کے ساتھی کہہ رہے تھے شادی لبیک یا حسین. حسین بڑھتے جا رہے تھے. حاجیوں نے کعبے کے معلق کو آتے ہوئے دیکھا. حاجیوں نے طواف کعبہ میں حسین کو جگہ دینی شروع کی. حسین طواف کعبہ میں شامل ہوئے، بدن پہ احرام تھا. چلتے چلتے حسین نے صرف عباس کو دیکھا. عباس نے مڑ کے حسین کے ساتھیوں سے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرے کی نیت کر لو. ہوئے 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 کہاں بیٹھے جو عباس کے نوکر ہیں؟ اسے کہتے ہیں عباس جو حسین کے لفظوں کا پابند نہ ہو، جو ابرو کے اشارے سے حسین کے مزاج کو سمجھے. صرف دیکھا. عباس کی آواز آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرے کی نیت کرو. کعبے میں نیتیں دو ہو گئیں. ایک حسین والی نیت، نہیں میں آج کا دن پڑھ رہا ہوں. کعبے میں دو نیتیں ہو گئیں، ایک حج والی نیت تھی، ایک حسین والی نیت تھی. آج کسی مولوی سے کہو 2020 آ گیا ہے، جتنے بھی دشمن آل محمد پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی جرت کرے اور مجھے قرآن کی
طواف نہیں تھا؟ کیا صفا و مروہ نہیں تھا؟ کیا ان کے بدن پہ احرام نہیں تھا؟ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا ان کی زبان پہ لا الہ نہیں تھا؟ کہتے اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی نیت میں حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا، تو جس سے باپ نکل جائے اللہ وہ کیسے قبول؟ جس عبادت سے لکھے کوئی لکھے مورخ کہ وہ حج ہوا تھا، وہ حسین کے بغیر ہوا ہی نہیں۔ میر صاحب، ملک صاحب، ہوا ہی نہیں۔ حج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حسین نہیں تھے۔ حسین حاجیوں کے طواف میں سے نکلے، حاجی طواف کی حالت میں تو حسین نکل گئے۔ انہوں نے جاتا ہوا حسین دیکھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، نقی بھائی ناصر بخاری صاحب، انہوں نے کہا حسین کہاں جا رہا ہے؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ طواف ہو رہا ہے اور ذہن میں ہے حسین کہاں جا رہا ہے؟ حسین کہاں جا رہا ہے؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے طواف کی چھوڑ دیا؟ حسین حدود سے نکل کیوں رہے ہیں؟ حسین حرم سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ حسین چلتے جا رہے ہیں۔ حسین حدود حرم سے باہر نکلے، حسین کے نوکر نے حسین کی سواری حسین کے آگے کی، حسین گھوڑے کی پشت پہ آئے، حسین کی سواری مکہ کی حدود سے نکلنے لگی، حاجی حسین کے پیچھے چلے۔ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے آ کے اپنی سواری کو وہاں روکا جہاں غدیر میں رسول نے پلانوں کا منبر بنایا۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، حسین کی سواری کا وہاں رکنا تھا کہ پیچھے سے حاجیوں کی آواز آئی، حسین ابن علی، ہم تو کوئی یمن سے ہے، کوئی مصر سے ہے، کوئی شام سے آیا ہے، ہم تو چاہتے تھے خطبہ حج دیں گے، آپ ہمیں حج کروائیں گے، حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین گھوڑے کی پشت پہ آئے، چہرے پہ علی والا جلال آیا، فرمایا بیعت یزید کی، حج میرے پیچھے۔ بیعت یزید کی کر چکے ہو، پیچھے کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ جس کی بیعت کی ہے جاؤ اس کی نیت سے حج کر کے دکھاؤ۔ کیونکہ روحانیت مجلس میں ہے اور بارگاہ بھی روحانی ہے۔ عرفانیت کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لوگوں نے کہا حسین چلے گئے، مورخ نے کہا حسین مکے سے چلے گئے، حسین بس یہ احرام توڑ کے چلے، کیوں گئے؟ وہ جی احرام کے نیچے تلواریں چھپی ہوئی تھی اس لیے حسین چلے گئے، چھپی تلواریں دے کے چلے گئے۔ کربلا میں ننگی تلواریں تھی، وہاں اترے کیوں تھے؟ میرے حسین کے مقصد کو تو چھوٹا نہ کر، کم از کم نسلوں کے ذہن میں یہ تو نہ بٹھا کہ حسین تلواریں دے کے چلے گئے تھے۔ کوئی منبر پہ ہاتھ نہیں ماریں گے، کوئی بددعا مجمع کو نہیں دیں گے۔ ایک جملہ پڑھوں گا حسین کے مقصد کا۔ حسین مکہ میں آئے کیوں تھے؟ حسین مکہ سے نکلے، حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ نہیں 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 نہیں، مجمع کے جملہ سمجھا ہی نہیں۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اب پیچھے صرف بدن رہ گیا، روح کربلا پہنچ گئی۔ بدن پیچھے رہ گیا، روح کربلا پہنچ گئی۔ اگر کعبے کی روح کربلا نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ اب وہاں بدن ہے، روح کربلا۔ اب مکے میں صرف جسم ہے، روح کربلا۔ یہ تھا حسین کا لشکر، مدینے سے رسول لے کے چلا تھا، مکے سے توحید لے کے چلا۔ اب توحید، حسین نے کعبہ سے کعبہ کی روح لے لی، اب وہاں صرف بدن ہے۔ مکہ میں بدن کا طواف ہو رہا ہے، کربلا میں روح کا طواف ہو رہا ہے۔ اس لیے جس نے بدن دیکھنا تھا خدا نے کہا امیر ہو تو آ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، امیروں کو شوق ہوتا ہے نا عمارتیں دیکھنے کا۔ خدا نے کہا امیر ہو، استطاعت ہے، آ جاؤ۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، غریب کو اللہ نے حج کی دعوت ہی نہیں دی۔ مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو، آ جاؤ۔ خدا نے امیر بلا لیے،
غریب سوچ رہے تھے ہم کہاں جائیں. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلا. آخری امام نے جب کعبے میں آنا ہے تو روح پلٹانے کے لیے آنا ہے. جو جا چکے ہیں وہ تائید کریں گے, جو نہیں گئے تصویر کعبے کی دیکھ لینا, کعبہ اداس کھڑا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس گھر کا مالک گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا. حاجی اونٹوں سے سامان اتار رہے تھے اور علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھ رہے. جنازے کی برآمدگی ہے, تاخیر نہ ہو جائے. اللہ اس بارگاہ میں مدفون ہر سید کے درجات بلند فرمائے, بالخصوص سید اسد عباس میرا مالک درجات بلند فرمائے. پھر روتی آنکھوں سے دعا ہے میرا مالک کی سزاداری والے خاندان کو تا ظہور امام سلامت رکھے. لوگ طواف کعبہ کے لیے آ رہے تھے, حسین جا رہے تھے. ایک سطر شاہد بھائی پڑھنے لگا ہوں, رات گزر جائے اس سطر کو جب بھی سوچنا ہائے ضرور کہنا. جب حسین ایک بار کعبہ سے نکلے نا تو کعبے کی دیواریں یوں ہلی. حسین نے یوں تڑپتا ہوا کعبہ دیکھا, حسین دوڑے کعبے کے غلاف میں جا کے حسین نے اپنا منہ لیا اور رو کے کہنے لگے اگر مجھے زینب کی چادر کا خوف نہ ہوتا. تیرے حرم میں میری بہن کا برقع نہ لٹ جائے, میں تجھے بچانے کے لیے جا رہا ہوں. آج تک کعبہ ہر مسلمان کو بچاتا ہے, حسین کعبہ کو بچانے کے لیے نکل پڑے. مکہ کی حدود سے نکلے, یہ شب آ گئی. اس شب کا آنا تھا. حسین پوری رات یہ روئے. بار بار علموں والا عباس قریب جا کے کہتا مولا رونے کی وجہ. فرمایا کوئی کوفے سے مسافر آئے, اس سے مسلم کی خیریت پوچھے. اگر کوئی سامنے سے مسافر آ رہا اور اس سے پوچھو کہاں سے آ رہا, اگر وہ کہے نا کوفے سے, اس سے پوچھنا کہ وہاں میرا سفیر گیا. جس کا آج جنازہ ہے یہ بھی علی ہے. اس کی ضمانت بھی علی کی بیٹی نے لی تھی. ابھی چند دنوں کے بعد محرم کا چاند آ جائے گا, پھر نجف والے, کربلا والے, شام والے اجڑیں گے. یہ آج وہ رات ہے جہاں لاہور والی اجڑ گئی ہے. اس شہر میں بیٹھ کے تو کم از کم رو لینا, کم از کم اس شہر میں بیٹھ کے رونا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازے پہ آ کے بیٹھی ہو. جو شام نہیں جا سکے, جو کربلا نہیں جا سکے, وہ آج رات کو شب عاشور سمجھو. سب سے پہلے اجڑی ہے میری لاہور والی ملکہ. میں فضائل اس لیے مختصر کیا, بس تھوڑی سی شہادت کی تفصیل آپ کو بتا دوں. حسین نے بیعت کے لیے کوفے بھیجا تھا. اتنا جوان تھا حسین کا مسلم, گھوڑے کے زین پہ بیٹھتا تھا, پاؤں زمین پہ لگتا تھا. جنگجو اتنا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ اکثر جنگوں میں دشمن کو یوں پکڑ کے اڑاتے اور نیچے تلوار کر کے ان کے بدن کاٹتے تھے. جب جناب مسلم کو ملاؤن کے دربار میں پیش کیا گیا نا, تو ایک دروازے پہ دربان کھڑا تھا. اس نے آتا ہوا مسلم دیکھا, اس نے مسلم کا چہرہ دیکھا. مسلم کے چہرے پہ اطمینان, زخمی تھا لیکن چہرے پہ روب تھا. وہی ایک سال بعد وہی دربان اسی دربار کے دروازے پہ کھڑا تھا جب حسین کا سجاد گزرا.
اس سطر پہ ہائے کہنا ضرور، میں مصحف کی ابتدا کرنے لگا ہوں، اس نے اسی دروازے سے سجاد کو آتے دیکھا، اس نے سجاد کے قریب جا کے کہا 1 سال پہلے یہاں سے ایک ہاشمی گزرا تھا، نام اس کا مسلم تھا، اس کے ماتھے پہ زخم تھا، اس کا ابرو کٹا تھا، اس کا ہونٹ پھٹا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، سینہ اس کا تنا ہوا تھا، آنکھیں اس کی خوف کے ساتھ نہیں، آنکھوں میں جلال تھا، وہ کسی کو دیوار پہ مار رہا تھا، وہ کسی کو دھکا دے رہا تھا، وہ اس جلال کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوا تھا، لیکن وہ تو اکیلا تھا اور قیدی بھی تھا، قیدی تو بھی ہے، لیکن تیرا سر بھی جھکا ہوا ہے، تیری آنکھیں بھی بند ہے۔ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا گزرا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، مسلم تنہا گزرا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ رسول زادیاں آ رہی ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، تقریباً مکمل کوفے نے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کر لی۔ کوفے کا بہت بڑا قبیلوں کا سردار حانی بن عروہ اتنا بڑا سردار تھا کہ 12,000 تلوار سے مسلح افراد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اتنے قبیلوں کا جتھا اس کے ساتھ۔ یہ پہلا میزبان ہے مسلم بن عقیل کا، ملعون ابن زیاد، اس کا حکومت آئی، یہ کوفہ پہنچا، اس نے سب سے پہلے حانی کو بلایا، حانی سے پوچھا کہ مجھے مسلم کی خبر چاہیے، مسلم کہاں ہے؟ تفصیل ہے بڑی، کوفے والوں سے کیا کیا خطائیں سرزد ہوئیں، کہاں کہاں کوفے والوں سے کون کون سی ایسی بے وفائی سرزد ہو گئی جس سے سادات کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد سے محبت نہ کرو، ان سے مخلص ہونا سیکھو۔ کوفے والے پیار کرتے تھے، مخلص نہیں تھے، انہوں نے امام کو بلا لیا تھا لیکن نصرت کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بلاتے رہے، انہوں نے خط لکھے، اتنا بڑا تھیلا حسین نے 10 محرم ڈھیر کیا کربلا میں، اور حسین نے ایک خط نکال کے کہا فلاں ابن فلاں، عباس سے چہرہ نکال، کہا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ تم نے مجھے میری ماں کے واسطے نہیں دیے؟ تم خط لکھ لے کے کہتے رہے تجھے تیری ماں کا واسطہ آ جا، اب میں آ گیا ہوں تو کوئی نصرت کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری حسین کے ظہور میں دیر ہے، الاجل کی صدائیں ہیں، نصرت کی تیاری نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نصرت کے لیے تیار نہیں، وہ ایک آزمائش دے دیں گے ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ کوفے والے آزمائش کے لیے تیار نہیں تھے، ایک گورنر آیا پورا کوفہ پھر گیا۔ اس ملعون نے پہلے مرحلے میں 4,000 کوفے کے لوگوں سے حسین کی بیعت واپس لے لی۔ اتنی بے وفائی کہ اگر میں پڑھوں تو دل پھٹ جائے۔ انہوں نے کیا گیا حسین کے وکیل کے ساتھ، ظہرین پڑھائی ہے تو مسجد بھری ہوئی تھی، مغربین کے بعد ماں کی تسبیح مصلے پہ چھوڑ کے پیچھے مڑ کو دیکھا، اکیلے 2 بیٹے بیٹھے، مسلم روتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تنہا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، روتے روتے مسلم ایک دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ دیوار کے ساتھ مسلم کا بیٹھنا تھا، کوفے میں اتنا خوف کہ لوگوں نے گھروں کے چراغ بجھائے ہوئے تھے، دروازے بند، کوفے میں اندھیرا، ہو کا عالم، کوئی باہر نہیں تھا۔ مسلم نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا، ایک نحیف سی بڑھیا کی آواز آئی، مسافر میرا دروازہ چھوڑ دے۔ جناب مسلم نے بند آنکھیں کر کے کہا ٹھنڈا پانی پلا سکتی؟ کہنے لگی پانی پلاؤں گی، دروازہ چھوڑ۔ پانی کا پیالہ مسلم کے حوالے کیا، مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد جناب مسلم نے پیالہ واپس کیا، شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کر کے مسلم نے اپنی تلوار اٹھائی۔ جب جناب مسلم اٹھنے لگے کہنے لگی کبھی نہ اٹھاتی، کوفے کا نیا گورنر آ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اس کی فوجیں کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جناب مسلم چلنے لگے، پیچھے سے آواز دے کے کہتی اللہ مسافروں کی دعا جلدی قبول کر، دعا کر مسلم ان سے بچ جائے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جناب مسلم کے قدم رک گئے۔ جناب مسلم نے آنکھیں جھکا کے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تجھے سیدہ زہرا جزا دے۔
زہرا کا نام آنا تھا، رو کے کہتی تو زہرا کو جانتا ہے؟ تڑپتا جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی بھی نہیں۔ رو کے کہنے لگی قربان ہو جاؤں کہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں؟ آواز آئی میں مسلم ہوں۔ مولا اتنی غریب الوطنی، دل سے دروازہ کھولا، جنت کا مالک معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا تقدیر چل کے میرے دروازے پہ آ گئی۔ مولا چل میرا مہمان بن۔ مسلم رو کہتے نا میں اپنی وجہ سے کسی کو اذیت میں نہیں دے سکتا۔ مولا پھر کہاں جائیں گے؟ مولا نہیں واپس آئے۔ جب مسلم نے کہا نا بی بی میری وجہ سے تکلیف میں آ جائے گی، 7 قدم گئے تھے، مسلم پیچھے سے رو کے کہتی تجھے زہرا کے پہلو کا واسطہ۔ روتے ہوئے مسلم واپس پلٹے، آنکھوں میں آنسو۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، جناب مسلم نے ایک حجرہ منتخب کیا، مصلی عبادت بچھایا، تاکہ بات الہیہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عقیل کا بیٹا، اس مومنہ کا ایک ملاؤن بیٹا تھا، نام اس کا بلال تھا، کیونکہ اس مومنہ کا تعلق اشس قبیلے کے ساتھ تھا، محمد بن اشس۔ یہ وہ ملاؤن ہے جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا۔ اس کے بیٹے نے جا کے اسے اطلاع دی حسین کا سفیر ہمارے گھر ہے۔ اس نے اطلاع سوئے ہوئے ابن زیاد کو دی، 3000 کا لشکر اکیلے مسلم کو لینے کے لیے چلا۔ ادھر اس مومنہ کی گلی میں فوجیں داخل ہوئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، جو ہی تلوار اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ مومنہ آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، نا مولا تو نہ ہے، مولا فوجیں زیادہ ہیں، اب ماتم کی تیاری کرنا، جہاں سید بیٹھے گا مجھے آئے سے اندازہ ہو جائے گا۔ مومنہ ہاتھ باندھ کے دی نا مولا فوجیں زیادہ ہے۔ مولا دیکھے کہتے اگر میں رکا رہوں گا وہ تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، کہے گی چل جائے میرا گھر، مجھے تیری عزت کی پرواہ ہے۔ جناب مسلم دیکھتے ہم ہاشمی خون ہے، ہماری غیرت کے وارہ ہی نہیں کرتی، ہم زندہ ہوں اور کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہو جائے، کسی کے گھر میں سپاہی داخل ہو جائے، ابھی مسلم کا جنازہ آئے گا، رو کے نا مولا تو نے کوفے میں مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے تھے، شام غریبہ زینب کے خیمے میں شمر گھوڑے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ آج روکو اللہ اکبر کہہ کے مسلم بازار میں آئے، اتنا زوردار حملہ کیا مسلم